بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اٹلی نے کیا ایک اہم اعلان، ویزا اور سفری پابندیوں کے بارے میں کچھ اہم پیش رفت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپین ہائی کمیشن کا ڈنمارک کے خلاف جو ہے تحقیقات اور اس سے پوچھ گچھ کا فیصلہ۔ اس کے بعد یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں نئے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے اسپین نیشنلٹی رزلٹس کے بارے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس پہ بات کی جائے گی تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ یورپ کی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ کافی مثبت جا رہی ہے جہاں تک اسپین کا تعلق ہے۔ اسپین میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ نئے کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تقریباً 700 کے قریب نئے رجسٹرڈ کیس آئے ہیں، جس میں پرانے وائرس کے زیادہ کیسز ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی ایسا ڈیلٹا ویریئنٹ وائرس کا کیس نہیں آیا جس کی وجہ سے خوف پایا جائے، کیونکہ باقی یورپین ممالک خاص طور پہ اگر بیلجیم کی بات کریں تو وہاں پہ انڈین وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا سے کچھ اسٹوڈنٹس آئے تھے آج سے تقریباً چند مہینے پہلے وہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، تو ان میں یہ وائرس پایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے بیلجیم میں یہ پھیلنا شروع ہوا، کافی زیادہ کنٹرول کیا گیا، لیکن یہ وائرس جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، کیونکہ یہ دوسرے وائرس سے تقریباً 70% زیادہ جو ہے وہ قوت رکھتا ہے تیزی کے ساتھ پھیلنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بیلجیم ہے وہاں پہ کنڈیشن کافی زیادہ کریٹیکل ہے اس وائرس کو لے کے، اور وہاں پہ کافی زیادہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے جن ایریا میں اس کے کیسز کافی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کی۔ اٹلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1,27,090 بندے انسان اب تک جو ہے اٹلی میں وفات پا چکے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اٹلی موسٹ افیکٹڈ ملک رہا ہے کرونا وائرس کا۔ کبھی یہ دنیا میں دوسرے، تیسرے، چوتھے، پھر دوسرے، تیسرے نمبر پہ رہتا تھا، اور یہاں پہ یورپ میں سب سے زیادہ افیکٹڈ مریض اور سب سے ہائی اموات جو ریشو تھی وہ اٹلی میں پائی جاتی تھی۔ لیکن اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق یہ ہے کہ 28 جون کو، یعنی کہ اب سے چند دن بعد، اٹلی جو ہے ماسک کی پابندی ختم کرنے والا ہے اوپن ایئر میں۔ جس طرح اسپین نے 26 جون کو اوپن ایئر ماسک کی پابندی ختم کرنی ہے، اسی طرح اٹلی نے اوپن ایئر ماسک کی پابندی جو ہے وہ 28 جون کو ختم کر دینی ہے۔ یہ یقیناً ایک خوش آئند جو ہے وہ فیصلہ ہے جو کہ آنے والے وقت میں مزید اٹلی کی بہتری کی نوید سناتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اٹلی میں اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے برطانیہ کے علاوہ تمام ممالک کو اوپن دیا ہوا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، سوائے ان ممالک کے جن میں کافی زیادہ وائرس پایا جاتا ہے، چونکہ انگلینڈ میں پایا جاتا ہے، یورپ میں صرف اور صرف برطانیہ پہ بندی ہے۔ اس کے بعد اگر یورپ سے باہر بات کی جائے تو انڈیا، برازیل، ساؤتھ افریقہ، جہاں پہ نئی وائرس کی قسمیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ اٹلی نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور یورپی یونین کی طرف سے بھی کافی حد تک ان ممالک پہ پابندی ہے۔ اس کے بعد سفری پابندیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ریڈ لسٹ کے بارے میں 24 جون کو اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جس پہ پتہ چلے گا کہ وہ ریڈ لسٹ کنٹری کو اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں، مزید نکالتے ہیں یا اس میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو امبیسیز کے بارے میں ہے، امبیسی کے بارے میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ بہت سارے ممالک نے اب اناؤنس کرنا شروع کر دیا ریسنٹلی، جو ہے وہ ناروے نے، سویڈن نے، بیلجیم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹریا ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ایمبیسیز کو کام کے لیے شروع کرنے والا ہے۔ گریس نے انڈیا میں اعلان کر دیا تمام سینٹر اوپن کرنے کا، کیونکہ انڈیا میں بھی اب وائرس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے گرتا ہوا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوتے ہی تمام ایمبیسیز کام کرنا شروع کر دیں گی، اور تمام سفری جو ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کرتے ہیں نیکسٹ نیوز ڈنمارک کی۔ یورپین ہائی کمیشن نے ڈنمارک سے پوچھ گچھ کرنے کا اور جواب دہی کا فیصلہ کیا ہے۔ اصل میں ڈنمارک یورپی یونین میں واحد وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے سیرین ریفیوجیز پہ پابندی لگائی۔ نہ صرف پابندی لگائی بلکہ ان کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو دیے ہوئے ریزیڈنٹ کارڈ جو ہیں واپس لیے گئے، کینسل کیے گئے، اور وہاں پہ جو ٹین ایجر اپنا بچپن گزار کے جوان ہوئے تھے ان کو بھی انلیگل کر دیا گیا۔ ان کو نہ صرف ڈپورٹ ہونے کے آرڈر دیے گئے بلکہ ان کو جو ہے یورپ سے باہر چھوڑ کے آنے تک کے فیصلے کیے گئے۔
اصل میں یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ایک ایسی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے ڈنمارک میں جو بالکل بھی امیگرینٹس کے حق میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی ہم خیال جماعتوں کو ساتھ ملایا اور پارلیمنٹ میں ایک طاقت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی۔ یہ یاد رہے کہ ڈنمارک کی اپنی آبادی بامشکل 50 لاکھ ہے، لیکن وہاں پہ جو قدامت پسندی ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی ڈینش قوم کو چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کے ساتھ مکس نہ کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ وہ امیگرینٹس کے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہتے۔ دوسری طرف وہ یورپی یونین میں بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن یورپی یونین کے وہ فیصلے، وہ قانون فالو نہیں کرنا چاہتے جو کہ امیگرینٹس کے حق میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین اور ڈنمارک کے درمیان کافی زیادہ اختلافات پائے گئے کہ ڈنمارک نے ان کو نہ صرف ڈپورٹ کیا بلکہ نئے آنے والے اسائلم سیکرز کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ افریقہ میں سینٹرز بنائی جائیں گے، وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا۔ جن کے کیس پاس ہوں گے ان کو ڈنمارک لایا جائے گا، جن کے کیس ریجیکٹ ہوں گے ان کو وہیں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ قانون جو تھا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کرتا ہے، یورپی یونین کے لا کی وائلیشن بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یورپین ہائی کمیشن نے اب ڈنمارک سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان قوانین پہ وضاحت مانگی ہے ڈنمارک سے کہ ایسے قوانین کیوں بنائے جا رہے ہیں جو کہ کھلم کھلا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں اور یورپی یونین کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں۔ نئے اعداد و شمار تقریباً اب تک 55 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ یورپین رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، لیکن یو کے کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ابھی تک ایسے یورپین رہتے ہیں جنہوں نے اپنا اندراج نہیں کروایا۔ اس وجہ سے وہ بار بار اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ لازمی طور پہ جلد سے جلد اپنا اندراج کروائیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ ڈپورٹ ہونے سے بچ سکیں۔ آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ نئے اعداد و شمار ڈپورٹ ہونے کے بارے میں بھی واضح کیے گئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ڈپورٹ ہونے کا خطرہ رومن لوگوں کو ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ختانو لوگ کہتے ہیں۔ جب رومانیہ بلغاریہ یورپی یونین میں آیا تو ایسے لوگ بے شمار جو تھے وہ انگلینڈ میں جا کے بسے اور وہاں پہ پلوں کے نیچے پارک وغیرہ میں یا ایسی اوپن سٹریٹس میں انہوں نے رہنا شروع کیا مختلف کیمپس کی شکل میں۔ سب سے پہلے اب ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا جائے گا کیونکہ انگلینڈ نے نیا قانون بھی لانچ کیا ہے جو کہ ہوم لیس لوگوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے لیکن غیر ملکی ہیں ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ ایک نیا قانون پریٹی پٹیل کی طرف سے متعارف کروایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے آنے والے وقت میں یورپی یونین کے باشندوں کے لیے کافی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ رہتے ہیں اپنی کمیونٹی میں ان کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ لانچ کریں، پاس کروائیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں کسی طرح کی بھی پرابلم سے بچ سکیں۔ کرتے ہیں نیکسٹ نیوز کے بارے میں۔ اسپین نیشنلٹی ریزلٹس کے جو سٹیٹس ہیں وہ چینج ہوتے ہیں تو اس پہ کافی دوستوں کی طرف سے کمنٹ آتے ہیں کہ وہ کیوں چینج ہو رہے ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ وہ یکدم آگے سٹیٹس جاتا ہے کوالیفیکیشن پہ اور واپس چلا جاتا ہے اور پھر اس میں چینجنگ آتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ پچھلے تقریباً 1-2 ہفتوں میں کافی زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں ان کے نیچے کافی زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے تقریباً آج سے 5-6 مہینے پہلے اس پہ ویڈیوز بنائی تھیں اور اس وقت بھی اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا سٹیٹس کوالیفیکیشن پہ چلا جاتا ہے اس وقت آپ کے پینڈنگ رہ جاتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ، پاکستان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اور یہاں کا کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ پاکستان کی ویریفیکیشن تو تقریباً یہ اٹیسٹیشن سے اس طرح کر لیتے ہیں، اپنی ایمبیسی کی اٹیسٹیشن سے، فارن افیئر کی اٹیسٹیشن سے، اس طرح کی تمام چیزوں سے۔ جو یہاں کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس پہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں۔ جب آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی شروع ہوتی ہے، تمام ڈاکومنٹ اوکے ہونے کے بعد، کوالیفیکیشن پہ جانے کے بعد، اس وقت یہ آپ کا سٹیٹس ایک مرتبہ ریورس لے جاتے ہیں۔ ریورس لے جا کے آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ چیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کسی کو مہینہ لگتا ہے، کسی کو 2 لگتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ گواردیا اربانا کا جو سینٹرلائز آفس ہے میڈرڈ میں وہ اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے پورے اسپین میں، جو گواردیا اربانا کے تھانے ہیں یا کمیساری ہے ان کی۔ اس کے بعد پولیسیا نیشنل کی، وہ علیحدہ سے یہ دونوں پولیسیا کرنے کے بعد جب اوکے ہوتا ہے تو آپ کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کا سٹیٹس بیک جاتا ہے عموماً طور پہ مہینہ 2 مہینہ زیادہ 3 مہینے میں ان کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی ویریفیکیشن اتنے عرصے میں
اوکے ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ نارمل پارٹ آف ویریفیکیشن ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کی جو نیشنلٹی ہے واپس زیرو پہ چلی گئی ہے، اب مزید ٹائم سالوں سال لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی ایک ویریفیکیشن رہتی ہوتی ہے جس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، اس کے بعد آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔